تو کیسے خود کو بچائیں؟ علماء کرام خطبہ اعظام جو آپ سے کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو مانیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں، تو پھر آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، اور اپنے پریوار اور بچوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ اب جہنم سے بچائیں کیسے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بچے پیدا کر لینا، شادی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بچے کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک امانت کے طور پر اللہ نے تمہیں بیٹے کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں جو اولادیں اللہ نے دی ہے، ان اولادوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو جہنم سے کیسے بچا رہے ہیں، اور جنت کے قریب کیسے کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اولاد پیدا کر لینا بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی اولاد دنیا میں، اپنی اولاد کو ساری خوشیاں دینے کے لیے آپ ریڈی ہو جاتے ہو، رات بھر کام کرتے ہو، دن بھر کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو، دوڑتے بھاگتے ہو، اپنے بچے کی ایک فرمائش پر سارے کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو۔ آپ کے بیٹے کے سینے میں درد، اور رات کے 12 بجے اس ٹھنڈ کے مہینے میں آپ نے بستر کو چھوڑا، آپ نے گرم گرم رجائی کو آپ نے پھینک دیا، اور اپنے بچے کو لیا، گود میں لیا، گاڑی پہ بٹھایا، اور ڈاکٹر کے پاس 12 بجے رات پہنچ گئے، کیونکہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے۔ آپ کی بچی پریشان حال ہے، اپنے بچی کو اور اپنے بچے کو آسانی دلانے کے لیے، راحت دلانے کے لیے آپ رات 12 بجے بھی اپنے گھر سے نکل کر کے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوائی دلا رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں۔ دنیا کی خوشی پانے کے لیے اور دنیا میں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری محنتیں آپ کر رہے ہیں، جو کہ دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ تو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کی زندگی کیا ہوگی؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو عقیدہ سکھایا؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو ادب سکھایا؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو اخلاق حسنہ سکھایا؟ کیا آپ نے بچے کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو نماز کا طریقہ سکھایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں علموہم وادبوہم، تم اپنے بچوں کو علم سکھاؤ اور اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ اور قرآن اور اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ اپنے بچوں کو تم دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم ضرور دیا کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر بچہ، ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری میں جو بچے آپ کو مل رہے ہیں، آپ کا گھر، آپ کا ماحول اس بچے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بچہ کیسے بن رہا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کہ ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے بچہ بنتا ہے۔ دیندار بچہ ماں باپ کو دیکھ کر کے دیندار بنتا ہے، اور بچہ ماں باپ کے غلط کرتوت اور غلط کام کی وجہ سے بچہ بھی غلط بن جاتا ہے۔ اگر اذان کی آواز سننے کے بعد ماں جواب دیتی ہے اللہ اکبر، اگر اذان کی آواز آ رہی ہے اور وہی ماں کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، باپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کے اذان کی آواز سننے کے بعد باپ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 2-4 سال کا بچہ بھی صحیح سے بول نہیں پا رہا ہے، لیکن باپ کو دیکھتے ہوئے، باپ کی نقل کرتے ہوئے بچہ بھی اللہ اکبر کہے گا، وہ بیٹی بھی اللہ اکبر
اکبر کہے گی جیسے باپ وضو بنائے، ماں وضو بنائے تو باپ بیٹا بھی وضو ایسے بنانے کی کوشش کرے گا، بیٹی بھی وضو بنانے کی کوشش کرے گی۔ نماز کے لیے جیسے باپ کھڑا ہوگا بیٹا بھی اسی کی نقل کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جیسا چاہتا ہے باپ جس طریقے سے نماز پڑھتا بیٹا بھی اسی کی نقل کرنے لگتا ہے۔ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام کے پر پیدا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دے، اس کو نصرانی بنا دے، اس کو مجوسی بنا دے، چاہے باپ اس کو جو چاہے جو بنا دے، ماں باپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ باپ بچوں کو کیا بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کی ذمہ داری اس کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اور یہ امانت ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھنا آپ حضرت لقمان علیہ السلام کی ساری نصیحتیں پڑھ لیجئے سورہ لقمان کے اندر۔ حضرت لقمان نے جس طریقے سے اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھایا، اور کیا سمجھایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سب سے پہلے بتا رہے ہیں آئے میرے بیٹے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہماری زندگی کا مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کھلاتا، وہی پلاتا، وہی جلاتا، وہی مارتا ہے۔ آئے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، آئے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو حضرت لقمان علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام شرک کی قباحت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے بیٹے یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے، میرے بیٹے شرک کبھی بھی مت کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی بتا رہے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، آئے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور آئے میرے بیٹے تم برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا۔ حضرت لقمان جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو توحید بتانی ہوگی، اپنے بچوں کو شرک کی قباحت سے دور رکھ، شرک کی قباحت بتانی ہوگی، اپنے بچوں کو نماز پڑھانا ہوگا، اپنے بچوں کو بھلائی کا حکم دینے والا بنانا ہوگا، اپنے بچوں کو برائی روکنے والا ہمیں اور آپ کو بنانا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں سفر میں جا رہا ہوں، سواری میں بھی کر رہا ہوں، نبی کے پیچھے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اچانک پیار سے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے غلام میں چھوٹے سے بچے میں کچھ تمہیں کلمات بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ضرور آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اے غلام تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی، جو حدود تمہیں بتائیں ان حدود کی پابندی کرو، حلال و حرام کا جو طریقہ بتائے وہ اس کو تم سمجھو، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، جو حلال ہے اس کو حلال ہی سمجھو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بیٹے اے غلام سن لو، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو جب تم پکارو گے تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی توحید سکھاتے ہوئے کہتے ہیں یا غلام سنو، جب تم پکارو تو پھر اللہ کو پکارو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے غلام جب تم اللہ کو پکارو، جب بھی پکارو سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو تو پھر اللہ سے مدد مانگو۔ ایک 9-10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے پاور کو بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے
ساتھیوں آج ہم نے اپنی ذمہ داری نبھانا چھوڑ دیا. آج ہم اپنے بچوں کے پیچھے دیوانہ ہو گئے اور بچوں کے پیچھے اتنے دیوانہ ہو گئے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھول گئے. اسی وجہ سے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو کہیں تمہیں تمہاری اولاد اور کہیں تمہیں تمہارے مال اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے. مال اور اولاد کی محبت میں پڑ کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے حدود کو بھول جاتا ہے, اللہ کے قانون کو بھول جاتا ہے اور بچوں کے پیچھے اتنا دیوانہ بن جاتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے بچے کو برباد بھی کر دیتا ہے. ابھی حالت دیکھیے آپ, بچہ آپ کا کیا کر رہا ہے موبائل میں, کب اٹھ رہا ہے, کب جاگ رہا ہے, کیا کرتا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. اور یہ ذمہ داری باپ سے زیادہ ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے. باپ تو کمانے کے لیے باہر جاتا ہے, صبح سے لے کر کے شام تک باپ گھر میں نہیں. جو گاؤں علاقے میں کمانے والے باپ ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, اور جو باہر دلی بمبئی کلکتہ میں کمانے والے یا آؤٹ آف انڈیا میں کمانے والے لوگ ہیں وہ تو گھر میں ہی نہیں رہتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری بچوں پر عائد ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمرۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, شوہر کی بھی ذمہ داری, اس کی گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے, اور ان کے بچوں کی بھی ذمہ داری اس عورت کے اوپر عائد ہوتی ہے. اب ماں اپنے بچے کو جیسا ماحول دے, ماں اپنے بچے کو جیسی تربیت سکھائے وہ بچہ ویسا ہی سیکھے گا. غور کرو میرے بھائیوں, اگر ماں اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھا لے تو بچیاں دیندار ہو جائے, بچیاں حیادار ہو جائے, بچیاں نمازی بن جائے, بچوں کی زبان اچھی ہو جائے. اور اگر ماں بے حیا بن جائے, ماں اگر بگڑ جائے, ماں اللہ والی نہ ہو تو اس گھر کے بچے بھی بگڑ جائیں گے, کیونکہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے, ماں ہی اس کا مدرسہ ہے. ماں جیسے سکھائے گی بچہ ویسے ہی سیکھے گا. غور کریے, مدرسوں کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہے, قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے, اور قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری بھی پڑھائی جاتی. بڑے بڑے مدرسوں میں برہیٹ میں چلے جاؤ وہاں بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے. آپ یہی گمانی کے مدرسے میں چلے جاؤ وہاں بھی فضیلت کی پڑھائی ہوتی ہے, وہاں بھی صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے. یہ بخاری جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ مدرسوں میں جا کر کے, یہ قرآن کے بعد جس کو سب سے زیادہ درجہ دیا گیا یہ کس نے لکھا؟ امام بخاری نے لکھا. محمد بن اسماعیل جن کا نام تھا, انہوں نے اس کتاب کو باقاعدہ تصنیف کیا, اور اس بخاری کو لکھنے کے بعد پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہوا. اس کی ماں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, لیکن امام بخاری کو پوری دنیا جان رہی ہے. اب غور کریں گے امام بخاری کو اتنا بڑا امام بنانے میں کس کا رول رہا. پڑھیے سیرت کی کتابوں کو پڑھیے, آپ کو پتا چلے گا امام بخاری کی ماں کا بڑا رول تھا, کیونکہ امام بخاری بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے, ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. ماں فکر مند تھی, رات کی تاریکی میں اٹھتی تھی, تہجد کی نماز پڑھتی تھی, روتی تھی, گڑگڑاتی تھی, دعائیں مانگتی تھی, صبر کرتی جا رہی تھی, دعائیں مانگتی چلی جا رہی تھی. اللہ نے اس ماں کی دعا سن لی اور حضرت امام بخاری کی بینائی کو اللہ نے واپس کر دیا. اور امام بخاری کی بینائی جب واپس آئی تو اس کی ماں نے امام بخاری کو پڑھانا شروع کر دیا, اور اتنا پڑھایا کہ امام بخاری نے حدیثیں لکھنا شروع کر دیا. اور وہ حدیثیں لکھنے کے بعد میرے پیارے ساتھیوں تمام حدیثوں کے اندر سب سے جو مقدم کتاب مانی جاتی ہے وہ صحیح بخاری کا وہ درجہ مل چکا ہے. ماں کی محبت, ماں کی محنت اور ماں کی دعا اور ماں کی صبر نے امام بخاری کو امام بخاری بنایا. غور کریے آپ, ماں کی تربیت. آج ماں کی سستی نے بچوں کو شیطان بنا دیا. آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے,
کس کا قصور ہے؟ ماں کا، کیونکہ ماں اگر نماز پڑھے تو بچہ بھی نماز پڑھے، بیٹی بھی نماز پڑھے۔ باپ کی کاندھوں پہ ذمہ داری اتنی بڑی عائد کمانے کی، دن رات وہ لگا ہوا کسی طریقے سے میں اپنے بچے کو بھوکے سونے نہ دوں، وہ صبح نکل جاتا کمانے کے لیے، لیکن میری پیاری ماں، آپ کی غلط، آپ کی سستی اور آپ کی کاہلی اور آپ کی غیر ذمہ داری نے بچوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ سدھر جائیں اور آپ اگر اچھی بن جائیں تو بچے بھی اچھے بن جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا بچہ میری بات نہیں سنتا، اے امیر المومنین، میں جو کہتا ہوں میرا باپ میری بات میرا بچہ مانتا نہیں ہے، میری نافرمانی کرتا ہے۔ عمر فاروق نے ان سے کہا یہ بتاؤ کیا تم نے ان کو اچھی ماں دی؟ کیا تم نے اس کو حیادار ماں دی؟ دیندار تم نے بیوی سلیکٹ کی اپنے لیے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا کہ کیا تم نے ان کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا؟ کہا کہ نہیں۔ کیا تم نے اس کو ادب سکھایا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب تم نے اپنے بچے کو کچھ صحیح سے حق دیا ہی نہیں، جب تم نے اس کو اچھی ماں ہی نہیں دیا تو پھر بچہ تمہارا کیسے اچھا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، بچوں کی تربیت کے لیے شادی کرنے والوں شادی کرو، نکاح کرو، لیکن دیندار لڑکیوں کو تم سلیکٹ کرو، دیندار بیویاں لے کر کے آؤ۔ اس کے گود سے جو بچے نکلیں گے وہ بچے پرورش پائیں گے۔ ماں کا بڑا رول ہوتا ہے۔ امام شافعی اتنے بڑے امام بنے میرے پیارے ساتھیوں، بچپن ہی میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچپن ہی میں ان کے باپ چلے گئے۔ ماں اتنی محنت کی اور اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا کہ امام شافعی اتنے بڑے امام بن گئے۔ امام احمد ابن حنبل کو آپ دیکھیں، ان کی ماں نے اتنی محنت کی، فجر کے وقت ان کی ماں اپنے بیٹے امام احمد ابن حنبل کو مسجد کے پاس چھوڑ کر کے چلی جاتی تھی، نماز کے لیے مسجد تک چھوڑا کرتی تھی۔ غور کرو، ماں نے قربانی دی، تب اتنے بڑے بڑے امام اور اتنے بڑے محدث پیدا ہوئے۔ آج ماں قربانیاں نہیں دے رہی ہے، آج ماں اپنے بچوں کو بگاڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج بچیاں بھاگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج لڑکے شرابی بن رہے ہیں، جواری بن رہے ہیں، زناکار بن رہے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر تم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ اولاد بچوں کی شکل میں بہت بڑی امانت ہے، اور اس امانت میں اگر آپ نے خیانت کر لیا تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ غور کریے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ہاں، بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب بچہ بولنے کا لائق ہے تو بچے کو لا الہ الا اللہ بلواؤ، اللہ اللہ بلواؤ، اللہ کا نام اس کی زبان پہ دلاؤ، اس کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، اس کو رسول کے بارے میں بتاؤ۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے وَهُمْ أَبْنَاءُ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھواؤ۔ اپنے بچوں کی تربیت آپ کو دینی ہوں گی۔ اب یہ سوچے کہ نہیں ہماری ذمہ داری صرف کھلانے پلانے کی اور بڑا کر دینے کی اور شادی بیاہ کی ہے، بس نہیں میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نیک بنانا، اپنے بچوں کو دیندار بنانا، اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کرنا، اپنے بچوں کا اخلاق حسنہ، اپنے بچوں کا اخلاق ٹھیک کرنا، اپنے بچوں کی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ زبان کنٹرول کریں گے، فون کی گھنٹی بجی، اب دیکھ رہا ہے کہ فلاں نے کال کیا ہے، ابھی پیسے کا ڈیمانڈ کر دے گا، بچے کو بولتا بیٹا فون اٹھاؤ اور بولتا کہ امی ابو گھر پہ نہیں ہے،
اب غور کریے، وہ بچہ ماں وہی موجود باپ ہے اور باپ ہی یہ بات بولے، ماں ہی یہ بات بولے، اب بتائیے آپ بچے کو پر کیا اثر ہوگا؟ جھوٹ آپ سکھا رہے ہیں، آپ کا بچہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کے وقت آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، اب یہ بچہ نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائے؟ آپ ہی اپنے بچے سے گٹکا، سگریٹ، بیڑی اور اپنے بچے سے کھینی منگا کر کے کھا رہے ہیں، آپ کا بچہ کیسے دیندار ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ اپنے اوپر پردہ نہیں لگ کر رہی ہے، آپ بے حیا چیزیں دیکھ رہی ہے اور آپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں مت دیکھو۔ ایسا نہیں ہے، بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، کیونکہ بچہ نقل کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے۔ اس وجہ سے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ ہم نے اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو یاد رکھیے یہ بچہ آپ کے اوپر مرنے کے بعد بھی آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ یہ دنیا میں میرے ماں باپ تھے، اس نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا، اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا، اس نے ہمیں ادب نہیں سکھایا، اس نے ہمیں توحید نہیں سکھایا، اگر یہ ہمیں سکھائے ہوتے تو ہم بھی دیندار ہوتے۔ ساری غلطیاں ان کی ہے، اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرے ماں باپ کو بھی جہنم میں جانا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے پر عائد ہوتی ہے۔ بہت سے واقعات اور بہت سی باتیں میں لے کر کے آیا تھا، لیکن وقت کی قلت کے بنیاد پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے مزید باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ